آئیے ذرا ان کی تحقیق سنیں۔ آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا یا نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب، پیدا کب ہوئے، مرے کب۔ اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے جو ہے مولانا تھے، انتقال کر گئے، وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عزیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے برے صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں۔ ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو، ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں، لائے۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ، اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں۔ کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے، کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے داتا گنج حجویری کے مدار پر تین سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے، جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں، اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے 600 یعنی 600 برس تک اسلام ہندوستان میں آئے نہیں، کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی۔ خیر، یہ جذبات بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ محققی کے وقت پیدا ہوئے، اب کسی کو سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ خواجہ صاحب پیدا کہاں ہوئے، کہاں کی ٹھوکرے اوکرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام لایا۔ یہ بہرحال معراج ربانی کے جملے آپ نے سن لیے۔ تو معراج ربانی صاحب کا کہنا ہے کہ خواجہ غریب نواز خرافاتی بھی تھے، اسلام انہوں نے ہندوستان میں نہیں لایا۔ بلکہ کس نے لکھا ہے سب سے پہلے؟ یہ ان کی تحقیق ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل علم بولتے ہیں، عالم بولتے ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں یہ لوگ، ان سے بڑا جاہل نہیں دیکھا میں نے۔ پروفیسر آرنلڈ نے سب سے پہلے کہا کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان لایا، اور سارے ملا مولوی اسی کی بات کو لے کر اڑ گئے، اور پھر سب نے اسی کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیا کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام لایا۔ پروفیسر آرنلڈ کون ہے پتا ہے؟ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا یہ، اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے بنائی۔ پروفیسر آرنلڈ ابھی کا ہے، ابو اعلیٰ مودودی کے زمانے کا، ابھی مرا ہے۔ اس کا پورا نام تھا پروفیسر T.W. آرنلڈ۔ اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام۔ پریچنگ آف اسلام میں اس نے لکھا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کی خوب تبلیغ کی اور اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کروایا۔ تو اس نے جو لکھا وہ پہلا شخص نہیں ہے، اس نے پہلے کی کتابوں کے حوالے سے لکھا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، معراج ربانی جیسا جاہل نہیں تھا وہ۔ اس نے جو لکھا تو اس نے کتابوں کے حوالوں سے لکھا، اس کو کوئی اعلام اور وحی نہیں آ گئی تھی۔ تو اب یہ معراج ربانی کیا بولتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ پہلا شخص ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا جس نے کہا کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام لایا،
اور سارے مولوی ملا، پھر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خواجہ صاحب پیدا کب ہوئے اور مرے کب اور کہاں مرے اور کہاں کی ٹھوکرے وکرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام انہوں نے لایا. اس سے پہلے اسلام آیا ہی نہیں. ہم کہتے اس سے پہلے اسلام آ گیا تھا، مگر سب سے بڑی تعداد جن کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئی وہ سرکار غریب نواز کی ذات اقدس ہے. اب آئیے میں ان کی معلومات کا جواب کتابوں کے حوالے سے دینا ہوں، اور معراج ربانی کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ پروفیسر آرنیٹ کے بعد سب نے کہا اور اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا اس کا. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. آئیے، سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، اس کے لیے میں چند معتبر کتابوں کے حوالے یہاں پیش کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلی کتاب آپ کے سامنے کہ پریچنگ آف اسلام کا ٹرانسلیشن مولانا بدر القادری نے اپنی کتاب مسلمان اور ہندوستان المجمع الاسلامی مبارکپور سے یہ کتاب چھپی ہے، اس میں اس کا وہ جملہ بیان کیا ہے. پروفیسر آرنیٹ اپنی اس کتاب پریچنگ آف اسلام صفحہ 279 میں کہتا ہے کہ یہاں اجمیر پہنچنے کے بعد جس کو پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گرو تھا. رفتہ رفتہ ان کے مریدین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی، جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا. اب ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے آپ کی شہرت سب طرف پھیل گئی، اور آپ کا شہرہ سن کر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے. روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تھے تو وہاں آپ نے 700 ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا. پروفیسر آرنیٹ ایک جملہ کہہ رہا ہے، سونے کیا کہتا ہے؟ روایت ہے، مطلب وہ روایت نقل کر رہا ہے، وہ خود گڑھ نہیں رہا ہے. اس کی نظر وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کی نظر ہسٹری پر ہے، اور یہ بنام مسلم ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام غریب نواز نے لایا، اس سے پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں بولتے وہ پروفیسر آرنیٹ سے. چلیے آئیے کہ دوسری کتاب دیکھتے ہیں. یہ ہے دلیل العارفین. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات ہے. جو ان کی مجلس میں گفتگو ہوتی تھی اس کو نقل کیا جاتا تھا، اور اس مجلسوں کی گفتگو کو نقل کرنے والے ان کے خلیفہ اور ان کے مرید، ان کے چہیتے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار بختیار کاکی بہت کم عمر سے سرکار غریب نواز کے ساتھ رہے اور ہندوستان وہ بھی تشریف لائے ان کے ساتھ. سرکار بختیار کاکی دلیل العارفین ملفوظات خواجہ غریب نواز کے اندر صفحہ 97 پر کہتے ہیں کہ غریب نواز نے فرمایا، محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سوا کسی کو دوست نہ رکھے. جب خواجہ صاحب یہ بیان کر چکے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوگا، یعنی اجمیر جاتا ہوں. ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھرپور تھا اور مسلمانی وہاں پر کچھ ایسی ترقی پر نہ تھی. جب خواجہ صاحب کا مقام مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حد نہیں. خواجہ بختیار کہہ رہے ہیں کہ سرکار غریب نواز اجمیر گئے اور جانے سے پہلے فرمایا کہ اب میں اجمیر اس زمین پر جا رہا ہوں جہاں پر میرا انتقال ہوگا، جہاں میری قبر بنے گی. اور پھر کہتے کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو اتنا اسلام پھیلایا کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ خواجہ بختیار کاکی اس زمانے میں لکھ رہے ہیں، اور معراج ربانی صاحب محقق کے غیر مقلد پروفیسر آرنیٹ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے اسلام پھیلایا. یہ دوسری کتاب سیر الاولیاء حضرت سید محمد مبارک کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف. یہ وقت کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں. ان کا وصال 711 ہجری میں ہوا. کب وصال ہوا ان کا؟ 711. اور ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1433. یعنی یہ کتاب انہوں نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی. کتنے 100 سال پہلے؟ 700 سال پہلے. سیار الاولیاء میں حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی صفحہ 97 پہ فرماتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے، ان کی یعنی سرکار غریب نواز کی، سرکار غریب نواز کے تذکرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے کہ ہندوستان کی مملکت میں مشرق کے آخری سرے تک سب طرف کفر و کافری اور بت پرستی کا دورہ تھا. ہندوستان کے سرکش و مغرور لوگ اکثر خدائی دعویٰ کرتے تھے اور خدا بزرگ و برتر کے شریک بنتے. پتھروں، درختوں، جانوروں، چوپایوں، گائے کے گوبر تک کو پوچھتے تھے. کفر کی ان تاریخیوں میں ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے تھے. قطع
सब दीन और शरा दीन इस्लाम से गाफिल थे और सब खुदा और रसूल खुदा से बेखबर थे। किसी ने कभी काबे का रुख न देखा, न कहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर सुनने में आया। अहले यकीन के इस आलमे आलमताब के कुदूम मैमनत लुजूम से इस सरजमीन में कुफ्र की तारीकियां छट गई और हर सू इस्लाम का उजाला फैल गया। आप वाकईन दीन के मोइन थे। ये 700 साल पहले सियारुल औलिया के मुसन्निफ हजरत सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी कह रहे हैं कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो सबसे बड़ी करामत उनकी, क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी करामत उनकी ये है कि जहां आपने कदम रख दिया वहां इस्लाम आपके रोशन होता गया, फैलता गया।